الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گنہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ سامعین زیباکار، یہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ اس دنیا میں مختلف موسم آتے ہیں، ہر موسم اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، سبزہ زار جو ہوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، اور پھر اس خزاں کے موسم کے بعد جب بہار آتی ہے تو وہ جو مرجھائے ہوئے درخت ہوتے ہیں ان میں واپس رعنائی آ جاتی ہے۔ وہ سبزہ جو خشک ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر واپس
جو ہے وہ ایک نئی زندگی، نئی جان، نیا ولولہ اور نیا عروج آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا انسانیت کا عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس دارالعمل اور دارالاسباب کے اندر انسان کی زندگی کے جس طرح مختلف سٹیجز ہیں کہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا ایک سٹیج وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ ہوتا ہے تو بالکل محتاج ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کے لیے اسباب پیدا کیے، اور وہ سبب یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ رحمت پیدا کیا، مادہ رحم پیدا کیا۔ پھر ماں باپ اس معصوم بچے سے محبت کرتے ہیں، اور اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہیں رہتے۔ وہ روتا ہے تو حالانکہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے رونے سے یا اس کے حرکات اور سکانات سے ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی بچے کو بھوک لگی ہے، یا بچے کو کوئی تکلیف ہے، یا بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ بول نہیں سکتا، لیکن ماں باپ اس کے اشاروں، اس کی ابرو کے اشاروں کو، اس کے ہاتھوں کے اشاروں کو، اس کے منہ سے نکلنے والی ایک ایک چیز کو ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ اس معصوم کو، نونہال کو، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو، جو اس وقت لاشعوری کی عمر میں ہے، اور خدا نے اس کو ہمارے ذمہ لگایا ہے، تو وہ والدین اس بچے سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پھر اسی لاشعوری کی عمر کے اندر شعور آ جاتا ہے، جس کو لڑکپن کہتے ہیں۔ لڑکپن کے اندر بچہ شعور میں تو ہوتا ہے، لیکن لاپرواہی کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر والدین کی اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، اس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کے اندر لڑکپن سے جوانی آتی ہے، جوانی سے پھر عالم شباب کو پہنچتا ہے، عالم شباب سے پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کا ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ وہ بالکل جب بچپنا تھا، وہ بچپنا اس پر واپس لوٹ کر آ جاتا ہے بڑھاپے کی صورت میں۔ پھر وہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی حادثے سے یا کسی ناگہانی آفت سے بچ جائے تو دنیا والے اسے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے، اللہ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہم کوئی بندہ کسی حادثے کا شکار ہو اور اس کے اندر اس کی بچت ہو جائے، بچ جائے، تو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس کو اس حادثے سے، اس ناگہانی آفت سے، اس طوفان سے، اس ابتلا سے، اس تکلیف کے عالم سے محفوظ رکھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تمہیں کیا کیا ہے، نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ جب خدا نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ دنیاوی اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے بھی بندہ مومن کے لیے ایک نئی زندگی کا اعلان کیا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ وہ نئی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی میں نئی زندگی کا موقع ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ نئی زندگی اس خوش قسمت انسان کو ملتی ہے جسے حج کی یا عمرے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اس کو اپنی زندگی کی اصلاح کا اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرماتا ہے۔ ہم تو دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں حادثے سے بچ گیا تو اس کو نئی زندگی مل گئی، فلاں بندہ فلاں آزمائش سے نکل گیا تو خدا نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی، فلاں بندہ فلاں آزمائش سے نکل گیا تو اس کو اللہ نے نئی زندگی عطا فرمائی۔ لیکن حقیقت میں نئی زندگی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ موقع عطا فرما دے کہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور اس طرح گناہوں کو چھوڑے کہ جو گناہ کیے تھے خدا ان کو معاف کر دے۔ جب اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے، اور پھر جو ہے وہ ایک نئی زندگی اس کو عطا ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسی نئی زندگی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتا ہے،
حج کے سارے مناسک ادا کر کے فارغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے حاجی کو جو مبارکبادی آتی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے حاجی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اے بندہ مومن، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں خدا نے نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نئی زندگی کا اعلان حضور نے بھی فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ من حج، جس خوش قسمت شخص نے حج کیا، فلا رفسا، اس حج کے دوران اس نے کوئی گالم گلوچ نہ کیا۔ پتہ چلا کہ یہ گالی دینا، منہ سے بری باتیں نکالنا، بات بات پر گالی دینا، یہ انسان کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حج جیسی عبادت، وہ عبادت جس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان رب فرماتا ہے، وہ عبادت کہ جس کی گناہوں کی بخشش کا اعلان مصطفیٰ فرماتے ہیں، وہ عظیم حج جیسی عبادت کہ جس کے گناہوں کی بخشش کا اعلان اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، وہ گناہوں کی بخشش کی علامت کہ بندہ جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو خاندان کا ہر شخص اسے کہتا ہے تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، دوست ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، اجتماعی طور پر لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ کیوں کہ خدا بندے قدوس نے ایک دفعہ اس کو زندگی میں یہ موقع عطا فرما دیا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے دھو ڈالا، اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ اس رب نے اس کے گناہوں کی طرف نہ دیکھا، اپنی رحمت کے اندر اس کو ڈھانپ دیا تو اللہ نے اسے ایک نئی زندگی عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من حج، جس نے حج کیا، فلا رفسا، اور اس میں منہ سے گالی نہ دی۔ پتہ چلا کہ گالی دینا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، ہر بات کے اوپر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ میں سوائے گالی کی اور کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم اس گالی کو جو ایک دوسرے کو دوستی کے اندر بھی، دوستی یاری کے اندر جو ہے وہ بجائے کسی کو دعا دینے کی ہم گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے، ایک انسانیت کا ایک عجیب قسم کا مزاج بن گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس حد تک بخش دیے جائیں گے کہ رجاء، جب وہ واپس لوٹے گا حج کر کے، کہ ولدتہ امہ، کو اس طرح واپس لوٹے گا کہ گویا کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنم عطا کیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ذرا تصور میں جا کے سوچئے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ یہ اعزاز بندے کو کب ملے گا کہ جس نے حج ادا کیا، فلا رفسا، اس میں کوئی گالم گلوچ نہ کیا، منہ سے بری بات نہ نکالی، جھوٹ نہ بولا، غیبت نہ کی، گالم گلوچ نہ کیا، اس زبان سے بجائے بری باتیں نکالنے کے تلبیہ پڑھتا رہا، تکبیر پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، استغفار کرتا رہا، تسبیحات اور تحلیلات سے اپنی زبان کو تر رکھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ولا فسوقا، اور ولا جدالا، یہ تین چیزیں بیان فرمائی، رفس، فسوق، جدال، کہ بندہ حاجی کی بخشش تب ہوگی کہ وہ حج کے مناسک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے گا، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھے گا۔ فسوق اور جدال کہتے ہیں گالی دینا، اور جدال کہتے ہیں جھگڑا کرنا۔ اچھا، وہاں حج کا موقع ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، طرح طرح کے مصائب بھی سامنے آتے ہیں، مسائل بھی سامنے آتے ہیں، تو اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کا صبر بے قابو ہو جاتا ہے، لیکن وہاں حج میں سب سے بڑا امتحان انسان کے صبر کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ احرام جب باندھتا ہے انسان، احرام کہتے اس چیز کو ہیں کہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں، جن پابندیوں سے اسے گزرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے، حتیٰ کہ اگر اس کے جسم کے اندر کے سر میں کوئی جون تک بھی سامنے آ گئی تو حکم ہے کہ اس کو بھی وہ نہیں مار سکتا۔ کیوں کہ وہ احرام کی پابندی کے اندر آ چکا ہے۔ اچھا، یہ بات کیوں رکھی گئی؟ حالانکہ جو جون ہوتی ہے یہ بظاہر ایک موذی جانور ہے، اور عام حالات میں حکم ہے کہ وہ چونکہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ نظر آئے تو اس کو کیا کر دو؟ مار دو۔
لیکن احرام کی حالت میں پابندی آ گئی. کیوں؟ احرام کی حالت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس انسان نے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اگر اللہ کے نزدیک ایک ادنا سا جانور جو جوں ہے اس کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو انسان جھگڑا کر کے، فساد کر کے، قتل و غارت کر کے، زمین کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ فساد بپا کر کے جو ہے وہ اس کو قتل و غارت کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ انسان جب حج کے لیے جائے وہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھے تاکہ زبان کی حفاظت ہو، ہاتھ کو کنٹرول کرے تاکہ ہاتھ کی حفاظت ہو، جسم کو کنٹرول کرے تاکہ جسم کی حفاظت ہو، نگاہ کو کنٹرول کرے تاکہ نگاہ کی حفاظت ہو، تصور اور تخیل کو کنٹرول کرے. جو اللہ نے اس کو سوچ عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے اسے فکر عطا فرمائی ہے، اس سوچ کے اندر بھی جو خیال آئے وہ خیال پاکیزہ ہو. کیوں؟ کہ اللہ نے اسے نئی زندگی گزارنے کا موقع دے دیا ہے، نئی زندگی اللہ نے اسے عطا فرما دی ہے. اب اس نئی زندگی کے لیے اسے اس کے اصول اور قواعد کو پابند کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے جو حج کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمرہ کرتا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں کرتا اور حج کے سارے مناسک کو ادا کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے زنگ کو دھو کر پاک کر دیتی ہے. دیکھیں، جب ہم سونار کے پاس جاتے ہیں، جیولر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے ہم زیورات لیتے ہیں، اور وہ جب زیورات لیتے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں ہار ہوتے ہیں، اس میں طرح طرح کی جو ہے وہ زیورات بنے ہوتے ہیں. وہ جب کوئی عورت اس کو پہنتی ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت اس کو ڈیزائننگ کی گئی ہے. لیکن جب وہ سانہ ہاتھ سے نکلا تھا تو اس کے اوپر زنگ بھی تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی سجاوٹ نہیں تھی، اس طرح کی. اب اس کو کیا کرتا ہے؟ سونار آگ سے گزرتا ہے، وہ آگ سے گزرتا ہے، وہ بھٹی سے گزرتا ہے. آگ سے گزرنے کے بعد پھر وہ کندن بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر ڈیزائننگ بھی آتی ہے، پھر اس سانے کو گلے کا ہار بنایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ وہ اس سارے پروسیس سے گزرا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ گویا حاجی بھی اللہ جب اسے موقع عطا فرماتا ہے تو وہ ایک بھٹی سے گزرتا ہے، اور اس بھٹی سے گزرنے کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو اس کے گناہ بھی جلے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کینہ بھی ختم ہوتا ہے، اس کا بغض بھی ختم ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے. تو حج انسان کی نئی زندگی شروع کرنے کا اللہ کی جانب سے ایک خوبصورت موقع ہے. جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مثالیں دیتے ہیں نا کہ تمہیں خدا کا شکر ہے اللہ نے تجھے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، تو حقیقت میں نئی زندگی یہ ہے کہ انسان کو اللہ حج یا عمرے کی سعادت عطا فرما دے تاکہ وہ اپنے ایک دفعہ وہ اپنے اعمال کی نشاط ثانیہ ضرور کرتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، یہ مسند بزاز کی حدیث ہے، اور امام نسائی نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یوم عرفہ کو جب حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور کثرت کے ساتھ جب حجاج موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر مشرق کا حاجی بھی ہوتا ہے، مغرب کا حاجی بھی ہوتا ہے، شمال کا حاجی بھی ہوتا ہے، جنوب کا حاجی بھی ہوتا ہے، روئے زمین کے حجاج اس میدان کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب وہ ایک ایسے مقام پر اپنے آپ کو لے آیا ہے کہ یہاں پر وطنیت کی تنگ نگاہیں ختم ہو گئی، لسانیت کی تنگ نگاہیں ختم ہو گئی. جو افریقی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، جو پاکستانی ہے اس کا بھی وہی ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک، جو امریکن ہے اس کا بھی وہی ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک، جو کینیڈین ہے اس کا بھی یہی ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک. غرض ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا شخص ہو وہ اپنی زبان کو بھی بھول جاتا ہے. اب وہ اس حال میں اس میدان پہ کھڑا ہے کہ امریکی ثقافت کا لباس وہ نہیں پہن رہا، انگلش ثقافت کا لباس وہ نہیں پہن رہا، چائنیز ثقافت کا لباس وہ نہیں پہن رہا، پاکستانی ثقافت کی شلوار اور قمیض وہ وہاں نہیں پہن رہا، انڈین ثقافت کی شلوار اور قمیض وہاں نہیں پہن رہا. اپنے لباس کو بھی بدل دیا. ایک ہی لباس ہے، ایک ہی زبان ہے، یہ سب اللہ کی رحمت کے اندر گم ہو چکے ہیں.
اب وہاں لسانیت بھی ختم ہو گئی، وہاں تعصب بھی ختم ہو گیا، وہاں ثقافت بھی ختم ہو گئی. گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو مٹا دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ بارے الہ تو نے مجھے زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ میں دوبارہ نئی زندگی شروع کروں. تو اے خداوند قدوس، آج میں تعصب کی ہر فکر سے آزاد ہو کر تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہوں. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اس حال میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی افریقی نہیں، امریکی نہیں، پاکستانی نہیں، عربی نہیں، عجمی نہیں، سب ایک لباس کے اندر ایک صدا کو الاپتے ہوئے ایک ہی ترانہ اپنی زبان سے گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کے اس عمل کو، انسان کے اس اخلاص کو، اور یہ اخلاص اور یہ محبت اور یہ وطنیت کی تنگ نگاہوں کو مٹانے کا سبق ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے. اور آپ نے جو ہے وہ اس تمدن کے اس دور کے اندر بن سیلے کپڑے پہنے، لیکن ان کے اندر اخلاص تھا. اور اخلاص کیسا تھا کہ انسان، حج ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ کی جانے والی جو نیکی ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. خلوص دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کی جانے والی نیکی زندہ رہتی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاص دیکھیے. امتحان آیا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی کام چنگا نہیں، لیکن عشق ابراہیمی کہہ رہا ہے کہ یہ امتحان کا وقت ہے. یہاں یا تو میں نے اپنی اولاد کا انتخاب کرنا ہے یا اپنے رب کا انتخاب کرنا ہے. تو پائے استقلال کے اندر پایا استقلال متزلزل نہ ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی وہ نہ آئی. بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی. ابراہیم کا ناکام چھری چلانا تھا. ان کے اخلاص کا نتیجہ اللہ نے دیا کہ اللہ نے اسماعیل کو بھی بچا لیا، اور قیامت تک کے لیے ہر مومن کو ابراہیم کی کہ اس اخلاص کی خیرات عطا فرمایا. اور فرمایا کہ جو بھی بندہ روئے زمین پر موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ اگر قربانی ادا کرے گا تو فرمایا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے وہ اس کا وہ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بھی اپنی مرضی سے بنائے گا، اس کا پکائے گا بھی اپنی مرضی سے، کھائے گا بھی اپنی مرضی سے، دعوت بھی اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی مرضی سے دوستوں اور خاندان والوں کو بلائے گا. وہ جانور ذبح کر کے خود ہی مزے اڑا لیے، لیکن کیونکہ اس کے اس عمل کے اندر اخلاص شامل ہے، اس کی نیت کے اندر خلوص شامل ہے، اس کو اس عمل میں اللہ کی رضا مقصود ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتا نہیں، قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 قطرے ایسے ہیں جو انسان سے اگر سرزد ہو جائیں تو فرمایا کہ وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے اپنی بارگاہ میں قبول کر دیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ پہلا قطرہ خون مجاہد کا ہے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سینے پر تیر کھاتا ہے، اپنی گردن کو تلوار سے اڑا دیتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی پیش کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ مجاہد کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ دوسرا اخلاص کے ساتھ کی جانے والی نیکی جب بندہ مومن قربانی کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ جاتا ہے. اور تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا خوف خدا سے نکلا ہوا آنکھ سے آنسو. حضور نے فرمایا کہ خوف خدا سے جس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، وہ آنسو اس کا زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں، پھر اس آنسو کو اللہ کی بارگاہ میں محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ ایک ایسا سٹیج آتا ہے کہ انسان کے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے، اور وہ جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. فرمایا وہ فرشتہ جس نے اس کے آنسو کو محفوظ کیا تھا، وہ اس کے آنسو کو لا کر اس طرح جہنم پر چھڑکاؤ کرتا، اس کے سامنے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی. حضور نے فرمایا کہ میدان عرفات میں جس نے گڑ گڑا کر آنسو بہایا، استغفار کیا،
توبہ کیا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور انسان کا یہ عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی منظر کشی بیان فرمائی، قربان جائے نگاہ مصطفیٰ پر۔ ایک طرف میدان عرفات میں موجود فرزندان توحید کو اور اپنے غلاموں صحابہ کو اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، جب نگاہ میدان عرفات پر دوڑائی تو صحابہ کے گناہوں کو معاف ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسی نگاہ کو میرے مصطفیٰ نے جب آسمان پر دوڑایا تو حضور فرماتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا؟ حضور فرماتے ہیں 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ ہے، میدان عرفات میں لاکھوں حجاج مصطفیٰ کی معیت میں موجود ہیں، ہر ایک پراگندہ بال لیے ہوئے، ایک لباس پہنے ہوئے، ایک ہی انداز میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، دانستہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، نادانستہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، عمدن گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، خطاً گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا اس منظر کو سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آسمان سے اللہ نے حجابات ہٹا دیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رب کریم نے فرشتوں کے اجتماع کے سامنے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ او میرے فرشتوں، ذرا وہ میدان عرفات میں میرے ان بندوں کو تو دیکھو جن کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ انسان زمین میں خون ریزی کرے گا، تم نے ان کا فساد تو دیکھ لیا تھا، ان کی خون ریزی سو دیکھ لی تھی، آج تمہیں رب کہہ رہا ہے کہ میدان عرفات میں ان لوگوں کے آج آنسو بھی دیکھو، آج ان کی استغفار بھی دیکھو، آج ان کی توبہ بھی دیکھو، آج ان کی مناجات بھی دیکھو، آج ان کی دعائیں بھی دیکھو، آج وہ اپنے وطن کو بھول چکا ہے، اپنی زبان کو بھول چکا ہے، اپنی ثقافت کو بھول چکا ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے اور زبان پر صرف اللہ کی تلبیہ بیان کرتے ہوئے یہی اس کا ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ مالک میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، گناہوں کو لے کر حاضر ہوں، دانستہ گناہوں کو لے کر حاضر ہوں، نادانستہ گناہوں کو لے کر حاضر ہوں، بچوں کو چھوڑ کر حاضر ہوں، ماں کو چھوڑ کر حاضر ہوں، باپ کو چھوڑ کر حاضر ہوں، اولاد کو چھوڑ کر حاضر ہوں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر حاضر ہوں، صرف تیری رضا کے لیے اس آب و گیا میدان کے اندر پہنچ چکا ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہو کر آسمان دنیا سے جلوہ افروز ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو گرد و غبار سے اٹے ہوئے۔ اس گرد و غبار کا کیا عالم ہے جس پر اللہ فخر کر رہا ہے۔ دنیا میں تو اصول یہ ہے نا کہ کسی کے کپڑے گندے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار کیا تو نے گندے کپڑے پہنے ہوئے صاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی کی داڑھی پہ گردہ پڑا ہوا تو لوگ کہتے ہیں تم سے گھن آتی ہے، بھائی یہ اپنی داڑھی اور اپنا چہرہ کیوں نہیں دھو رہے ہیں؟ کسی کے جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا تو ہم اس کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن یہاں بالکل مسئلہ الٹ ہے کہ حاجی کا جو ہے وہ جسم پورا گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے اور بالکل اپنے حال سے بے حال ہوا ہے، نہ وہ کنگا کر رہا ہے نہ وہ منہ دھو رہا ہے، اس کی بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، لیکن اللہ اس کے گرد و غبار پر فخر کر رہا ہے، خداوند قدوس اس کی اس حالت پر فخر کر رہا ہے، اللہ اس کے آنسوؤں کو جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے بطور تفاخر بیان کر رہا ہے۔ اللہ عزیز پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دراز سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، جنت کی امید لیے ہوئے کہ میرے بندے میرے پاس میرے دربار میں حاضر ہیں، اگر فرشتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میں نے اپنے ان بندوں کے اخلاص کو محسوس کر لیا ہے، میں نے ان کے اخلاص کو قبول کر لیا ہے، اگر میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ اگر آج میرے ان بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے، میں تمہیں گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ خدا انہیں معاف کر دے گا۔ اور بڑی کمال کی بات ہے، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف میں نے نظر کی تو اللہ فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ آج میرے ان بندوں کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے تو میں کیا کر دوں گا۔ اور سماعت مصطفیٰ دیکھیے اور نگاہ مصطفیٰ دیکھیے، ادھر خدا اعلان کر رہا فرشتوں کے سامنے اور مصطفیٰ میدان عرفات میں سن کر مصطفیٰ صحابہ کو سنا رہے ہیں، خدا کو اور خدا کے اس منظر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور پھر اعلان کر رہے ہیں
کیا فرشتوں تمہارے لیے خوشخبری میرے غلاموں تمہارے لیے خوشخبری آئی ہے کہ آج میدان عرفات میں جس کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے خدا نے فرمایا میں معاف کر دوں گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے ان بندوں کے گناہ اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے۔ مجھے بتایا آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، دنیا کی ہر چیز کی پیمائش موجود ہے، لیکن کوئی بندہ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ پوری دنیا میں جب بارش برستی ہے اس کے کتنے قطرے زمین پر اترے ہیں، کوئی قطروں کو شمار کر سکتا ہے؟ اچھا پوری روئے زمین کے اوپر جو مٹی ہے اس کے ریت کے کتنے ذرے ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ انسان کی کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے آج حاجی کو اس کی معافی دے دی جائے گی، اگر بارش کے قطروں کے برابر ہوں گے تو معاف کر دیا جائے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو بخش دوں گا۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عالم شیطان دیکھتا ہے تو وہ پیٹتا ہے، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، کہتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ 30 سال میں نے لگائے ہیں، 50 سال لگائے ہیں، 60 سال لگائے ہیں، اور ایک لمحے کے اندر یہ سب کچھ اس کا معاف ہو کر اللہ نے اسے نئی زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو اس میں بڑی محبت کی باتیں ہیں، چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں اگر کوئی حادثے سے بچ جائے تو اسے کہتے ہیں تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ تو ایک نئی زندگی وہ ہے جو حاجی کو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ نے بھی فرمایا کہ یہ نئی زندگی ہے، مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ نئی زندگی ہے، اور فرشتوں نے بھی کہا کہ یہ نئی زندگی ہے۔ لیکن یہ نئی زندگی اس وقت تک نئی رہتی ہے کہ جب انسان کے اندر تبدیلی آئے، تو پھر جب وہ گناہ کی وادی کو چھوڑ دے تو دوبارہ اس گناہ کی وادی کی طرف نہ جائے، فسق کی وادی کو چھوڑ دے تو دوبارہ اس طرف نہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے